ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 حدیثوں کو یاد کرے گا اور اس پر عمل کرے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اسے نعمتوں کے باغات عطا فرمائے گا۔ وہ 40 حدیثیں یہ ہیں۔ حدیث نمبر 1، الدین یسر، دین آسان ہے، یعنی ہمارا مذہب بہت ہی آسان ہے، کچھ نہیں کرنا، صرف پورے 24 گھنٹے میں اس خدا واحد کے لیے، اس رب کائنات کے لیے 5 ٹائم نکالنے ہیں آپ کو، وہ بھی کس لیے؟ نماز کے لیے۔ تو پورے 24 گھنٹے میں آپ اپنے رب کائنات کے لیے صرف 5 وقت نکالنے ہیں، خدا واحد کی عبادت کرنے کے لیے، اس رب کائنات کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے صرف 24 گھنٹے میں آپ سے 5 ٹائم، 5 ہی وقت مانگا جا رہا ہے۔ 24 گھنٹے میں صرف اللہ کے سامنے آپ 5 وقت کھڑے ہو جائیں، اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کے سامنے سر جھکائیں۔ اسلام میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ نماز پڑھنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ یہ نماز دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور آخرت کے اعتبار سے تو جانتے ہی، سب سے اہم عبادت اسلام میں نماز ہے، اور اسلام میں نماز بہت آسان ہے۔ اسی لیے تو سب سے پیاری حدیث اللہ کے نبی کی، الدین یسر، دین آسان ہے، کوئی ڈیفیکلٹ نہیں، کچھ نہیں کرنا آپ کو، صرف پورے 24 گھنٹے میں اس اللہ کے لیے 5 وقت نکالنے ہیں آپ، اور 5 وقت آپ اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں، اللہ کو سجدہ کریں، نماز قائم کریں۔ اپنی زندگی میں اس اللہ کے لیے اتنا تو وقت نکال سکتے ہیں، آپ چاہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کتنا بھی مشغول ہو، اس رب کائنات کے لیے 24 گھنٹے میں 5 وقت نکال کر اس کے سامنے کھڑے ہوں اور نماز پڑھیں۔ دیکھیں پھر آپ کی زندگی کس طرح سے روشن ہوتی چلی جائے گی، آپ کی زندگی میں ایک نور پیدا ہوگا، آپ اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے، اللہ آپ کو امن میں رکھے گا۔ تو پہلی حدیث کیا ہے ہمارا؟ الدین یسر، دین آسان، بہت ہی آسان۔ آپ صرف نماز کو پکڑو نا، اللہ کی ایک رسی کو صرف پکڑو، اللہ آپ کے سارے راستے آسان کر دے گا۔ دوسری حدیث، مفتاح الجنت الصلاۃ، میں جس کی طرف بڑھنا چاہ رہا تھا اسی کے بارے میں، نماز۔ مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ جنت کی چابی نماز ہے، جنت کی کنجی نماز ہے۔ آپ بغیر نماز پڑھے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ زندگی میں آپ کو اللہ کے حضور میں روزانہ کھڑا ہونا ہوگا، اللہ کے حکم کو ماننا ہوگا، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ ہمیں اپنے من سے، یعنی نماز پڑھے بغیر کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، اللہ کا بزرگ نہیں بن سکتا، اللہ کے نظر میں نہیں اٹھ سکتا، اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کا سب سے خاص بندہ وہی ہے جو اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہو، اپنے مشغول بھری زندگی کے اندر اللہ کے لیے وقت نکال کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہو۔ آپ اپنی زندگی میں نماز کو لائیں، بہت آسان ہے، ایسا نہیں کہ آپ نہیں کر پاؤ گے، ہو جائے گا، صرف تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں، خود کے بارے میں سوچیں، اس رب کائنات کے لیے ایک تنہائی میں بیٹھ کر آپ سوچیں، غور کریں، اپنے دل میں جھانکیں کہ زندگی میں ہم اپنے سارے کام کر سکتے ہیں، کیا اللہ کے لیے ہم تھوڑا سا وقت نہیں نکال سکتے ہیں جس میں آپ کا فائدہ ہے؟ اگر آپ اس رسی کو نہیں پکڑو گے تو آپ کا ہی نقصان ہے۔ تو کتنا آسان ہے نماز، صرف نماز کو پکڑ لو، باقی سارے کام اللہ اپنے آپ صحیح کر دے۔
تیسری حدیث ہے من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ ہم ایمان والوں کو، ہم مسلمانوں کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ ہم کسی کے بھی ساتھ اتنی سی بھی دھوکہ بازی کریں۔ دھوکہ بازی کرنا بہت دور کی بات ہے، دھوکہ دینے کے بارے میں سوچیں۔ آپ کسی سے بھی دھوکہ بازی نہ کریں، دھوکہ بازی دینے سے، دھوکہ بازی لینے سے دور رہیں۔ اتنا سا کام نہیں کر سکتے آپ؟ اللہ نے آپ کو ایمان سے نوازا ہے، اب اپنے آپ کو سمجھائیے نا، اب حلال رزق کمائیے، حرام رزق سے دور رہیے۔ آپ حرام رزق چاہے کتنا بھی کما لو، لیکن آپ حلال رزق تھوڑا ہی کماؤ گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس رزق میں اتنا برکت عطا کرے گا کہ آپ کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ اللہ آپ کی ساری ذمہ داری پوری کرے گا۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو ہم سب کو تمام طرح کے دھوکوں سے بچنا ہے۔ چوتھی حدیث ہے السلام قبل الکلام، بات چیت کرنے سے پہلے سلام پیش کرو۔ جی ہاں، اب کہیں بھی جا رہے ہو، کہیں مہمانی میں چلے گئے، گھر سے باہر نکل رہے ہیں، دوستوں سے ملاقات ہوئی، احباب سے ملاقات ہوئے، استادوں سے ملاقات ہوئی، اپنے جاننے والوں سے، کسی بھی بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کہیں بھی جا رہے ہو، وہ مسلمان ہونا چاہیے، مسلمان ہے، آپ کو سلام کرنا ہے، آپس میں سلام کو رواج دو۔ تو ہم کہیں بھی جائیں سلام کو عام کریں۔ کتنا بہتر طریقہ بتایا گیا ہمیں، السلام علیکم، تمہاری جان سلامت رہے، ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکت ہو۔ یہ ایک دعا ہے دوستو، گویا کہ ہم جب سامنے والے کو سلام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم بھی اسی طرح آپس میں سلام کو خوب عام کریں گے، آپ کہیں باہر بھی جا رہے ہو تو اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ کیوں؟ ہم آپس میں دعا کو، ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، اللہ ہماری سن رہا ہے، حدیث پہ عمل ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کی بات پہ عمل ہو رہی ہے۔ اور اسلام اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا آسان ہے ہمارا دین کہ سلام کو ہی لے لو آپ۔ غیر مسلم بھائیوں کو بھی سلام کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے السلام علی من اتبع الہدی۔ اگر آپ کو غیر مسلم بھائی کو سلام کرنا ہے، السلام علی من اتبع الہدی، یہ سلام آپ کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، میں نے آپ کے سامنے جو بھی حدیثیں رکھی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔